السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا اہم خبروں کے خلاصے سے۔ صاحب سمو امیر نے آج بلومبرگ کے تعاون سے شروع کیے گئے قطر اکنامک فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کیا۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ یہ فورم مختلف چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی مشترکہ کوششوں میں ایک بہترین اضافہ ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ دنیا اب عالمی وبا کے بعد ایک نئے مرحلے کی طرف منتقل ہو رہی ہے، اور انہوں نے دنیا بھر کے لیڈروں سے اپیل کی ہے کہ ویکسین کی منصفانہ تقسیم میں آپس میں تعاون کیا جائے۔ اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی یہاں کے مقامی اخبارات کے چیف ایڈیٹروں کے ساتھ ملاقات کی وسیع تر باشگشت سنی جا رہی ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب آج کا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں آج بلومبرگ کے تعاون سے پہلا قطر اکنامک فورم شروع ہو گیا۔ اس فورم کا عنوان رکھا گیا ہے کل کے نئے افق۔ صاحب سمو امیر نے اس فورم کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ فورم مختلف چیلنجوں کا مقابلہ کرنے اور ساری قوموں کے بہترین مستقبل کے لیے کی جانے والی مشترکہ کوششوں میں ایک اہم اضافہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ-19 کی عالمی وبا ساری نوع انسانی کے لیے ایک خطرناک چیلنج کی شکل اختیار کر گئی ہے، جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور دنیا ابھی اس وبا کے بعد کے مرحلے کی طرف منتقل نہیں ہوئی کہ یہ وائرس نت نئی شکلیں بدل کر اس وبا کی نئی لہریں لاتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر نے اس عالمی وبا کے خطرناک اثرات کا تیزی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوششوں میں کوئی کمی نہیں کی۔ صاحب سمو امیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ کچھ ملکوں نے اپنی ضروریات سے زیادہ ویکسین حاصل کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، اور ان کے اس رویے کی وجہ سے اس عالمی وبا پر قابو پانے کی بین الاقوامی کوششوں میں رکاوٹ آئی ہے۔ انہوں نے دنیا کے تمام لیڈروں اور قائدین سے اپیل کی ہے کہ وہ ویکسینز کی منصفانہ اور جامع تقسیم کے لیے تعاون میں اضافہ کریں۔ قطر کے اقتصادی اسلوب اور طریقہ کار کے بارے میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا کہ قطر نے ایک متوازن اقتصادی پالیسی اختیار کر رکھی ہے، جس میں وہ نارتھ فیلڈ میں قائم گیس کے منصوبے میں مسلسل وسعت لاتا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ سن 2026 کی آمد تک قدرتی مائع گیس یعنی لیکوڈ نیچرل گیس کی پروڈکشن میں 40% تک اضافہ کر لے، اور اس اضافے سے ہونے والی آمدنی کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ پہ لگا دے۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے جانے والے اس پہلے فورم میں جمہوریہ جنوبی افریقہ کے صدر سیریل رامافوزا، جمہوریہ روانڈا کے صدر پول کاگامی، جمہوریہ آرمینیا کے صدر ارمین سرکسیان، عوامی جمہوریہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم محترمہ حسینہ واجد، جمہوریہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، یونائیٹڈ کنگڈم اور گریٹ برٹن اور نارتھ آئرلینڈ کے وزیر اعظم جناب بورس جانسن، کوٹ دیوار کے وزیر اعظم جناب پیٹرک ایشی، جمہوریہ سینیگال کے صدر ماکی سال، اور پوری دنیا سے 100 سے زیادہ اسکالرز شریک ہیں۔ یہ فورم 3 روز تک جاری رہے گا، اور اس میں عالمی اقتصادی مسائل، چیلنجز اور موجودہ حالات میں ملنے والے مواقع زیر بحث آئیں گے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے کل یہاں کے مقامی اخباروں کے چیف ایڈیٹرز نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو اور ڈائیلاگ کی وسیع تر بازگشت پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔
وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے اس ملاقات میں ملک کے اگلے مرحلے کا نقشہ کھینچا اور اس کے خد و خال بیان کر دیے اور کہا کہ قطر اپنے منصوبوں اور پروجیکٹ کے نفاذ میں پوری کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مجلس شورا نے اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں ہونے والے اپنے 7 روزہ اجلاس میں اس امر کا خیر مقدم کیا ہے کہ دہشت گردی کی روک تھام کے لیے پارلیمانی پارٹنرشپ اور شراکت کے ساتھ قطر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ کے دفتر کی میزبانی کر رہا ہے۔ شورا نے کہا کہ دوحہ میں اس دفتر کا افتتاح اس امر کی عکاسی کرتا ہے کہ عالمی برادری صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں کی جانے والی قطری کوششوں کو کس قدر اہمیت دیتی ہے۔ مجلس شورا نے اپنے آج کے اجلاس میں مفادات کے ٹکراؤ کی روک تھام سے متعلق ایک قانون جاری کرنے کے قانونی بل اور مجلس شورا سے متعلق ایک دوسرے قانونی بل پر بحث کی اور اس میں کچھ ترامیم کی سفارش کرتے ہوئے شورا نے اپنی ترامیم کے ساتھ اپنی سفارشات کابینوں کا روانہ کر دیں۔ اس کے علاوہ شورا نے آج گاڑیوں کی پارکنگ کے بارے میں قانونی مسودوں، قطر کے مالیاتی مرکز سے متعلق قانونی بل اور فری زونز کے بارے میں ایک قانونی بل کی کچھ شقوں میں ترمیم کی منظوری دی ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ملک میں سعودی عرب کے نئے سفیر شہزادہ منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے نئے سفیر کی مہم میں ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے ان کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ قطر دنیا بھر میں کورونا کی عالمی وبا کو ختم کرنے، عالمی معیشت اور اکانومی کو ٹھیک کرنے اور کووڈ-19 کے بعد کے مرحلے کی طرف منتقلی کی کوششوں میں ایک لیڈنگ رول پلے کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں کی وزارت صحت عامہ بھی ملک میں اس وائرس کو پچھاڑنے میں کامیابیاں حاصل کرتی جا رہی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ آج ملک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 130 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 191 مریض اب اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اب تک اس وبا سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 2,18,435 ہو گئی ہے۔ مقبوضہ القدس سے آنے والی خبروں میں بتایا گیا ہے کہ آج یہودی آبادکاروں نے باب المغاربہ کی طرف سے مسجد اقصی پر چڑھائی کر دی۔ انہیں قابض اسرائیلی فورسز کا مکمل تحفظ حاصل تھا اور ان اسرائیلی فورسز کی نگرانی میں ان یہودی آبادکاروں نے مسجد اقصی کے مختلف حصوں میں مٹر گشت کی ہے۔ دریا اثنا غزہ کی پٹی میں اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے رہنما یحییٰ السنوار نے کہا ہے کہ مزاحمت کی اچیومنٹس کے نتیجے میں اب فلسطینی عوام فتح، آزادی اور مسجد اقصی میں نماز ادا کرنے کی منزل کے بہت قریب ہو گئے ہیں۔ اور آخر میں اب ایران کے ایٹمی مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ یورپ کی خارجہ پالیسی کے اہلکار جوزیب بوریل نے کہا ہے کہ ایران میں ایک نئے صدر کے انتخاب سے ویانا مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ادھر ایران کی وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ اس نے واشنگٹن سے یہ ضمانتیں طلب کی ہیں کہ اب اگر کوئی سمجھوتا ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کے ساتھ وہی سلوک نہیں کیا جائے گا جو ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں کیا گیا تھا۔ اب مذاکرات کا چھٹا دور مکمل ہو چکا ہے اور اس وقت ان مذاکرات کے بارے میں محتاط طریقے سے امید افزا خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ادھر ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی نے آج اپنی پہلی اخباری کانفرنس میں کہا ہے کہ اب جبکہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بین الاقوامی سمجھوتے کو بچانے کے لیے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہو رہے ہیں،
تو اس وقت وہ امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ملاقات کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ایٹمی سمجھوتے سے متعلق موجودہ مذاکرات کے بارے میں ایران کے نئے منتخب صدر نے کہا کہ ان کا ملک بس مذاکرات کے لیے مذاکرات کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔